ادب اور شاعری ہر کلچر میں انسانی اظہار اور تخلیق کے وسیلے رہے ہیں۔ دنیا نے وہ عہد بھی دیکھا جب ادب اور شاعری ذریعہ تفاخر سمجھے جاتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آج سائنس اور ٹیکنالوجی تصور کیے جاتے ہیں۔ قرآن روئے زمین پر غیر مسلم علماء کی نظر میں بھی بہترین عربی ادب ہے۔ یہ بنی نوع انسان کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا ادب تخلیق کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 23 اور 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ اس میں شامل صورتوں جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ یہی چیلنج قرآن میں کئی جگہوں پر دہرایا گیا ہے۔ ایک ایسی صورت بنا لینا کا چیلنج کیا گیا جو خوبصورتی، روانی، گہرائی اور معنوی لحاظ سے اس جیسی ہو۔ یہ وہ چیلنج تھا جس کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا۔ ایک جدید صحت مند ذہین انسان یہ قبول نہ کرے گا کہ کوئی آسمانی کتاب بہترین شاعرانہ اور ادبی زبان میں کہے کہ زمین چپٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ دور استدلال اور منطق کا دور ہے، اور سائنس کو اس میں اولیت دی جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ قرآن کو الہامی کتاب محض اس لیے کبھی قبول نہ کریں گے کہ یہ غیر معمولی خوبصورت زبان میں ہے۔ کوئی بھی صحیفہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمانی صحیفہ ہے، اس نے اپنے آپ کو استدلال اور منطق کی بنیاد پر قبول کروانا ہوگا۔ نامور عالمی طبیعیات دان البرٹ آئنسٹائن، جو نوبل انعام یافتہ بھی تھا، کہتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ آئیے ہم قرآن حکیم کی مطالعہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح، کیا قرآن اور جدید سائنس میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا تضاد؟ قرآن سائنسی کتاب نہیں بلکہ آیات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں 6000 سے زائد آیات ہیں۔ ان میں سے 1000 سے زائد آیات ہیں جو سائنس کی ٹھوس حقائق کے بارے میں ہیں۔ ہم سب اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر سائنس نے جو کہا ہوتا ہے اسی سے پھر جاتی ہے۔ میں نے اس کتاب میں صرف مسلمہ سائنسی حقائق پر بات کی ہے۔ ان مفروضوں پر مبنی نظریات سے گریز کیا ہے جن کو ثبوت سہارا نہ دیتے ہوں۔ تخلیق کائنات کی تفصیلات بتاتے وقت فلکی طبیعیات دانوں نے وسیع طور پر تسلیم کیے جانے والے معروف مظہر قدرت بگ بینگ پر اکتفا کیا ہے۔ اس کو تقویت دینے کے لیے ان مشاہداتی اور تجرباتی اعداد و شمار سے مدد لی گئی ہے جسے کئی عشروں تک ماہرین فلکیات اور فلکی طبیعیات دان نے جمع کیا تھا۔ بگ بینگ کے مطابق یہ پوری کائنات ابتدا میں ایک بہت بڑے تودے کی شکل میں تھی۔ زمین و آسمان باہم پیوست تھے، پھر انہیں بگ بینگ سے الگ کر دیا گیا تھا جس سے کہکشائیں وجود میں آئیں۔ پھر انہیں ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ کائنات کی ابتدا بے مثال تھی اور اس کی اتفاقاً وجود میں آ جانے کا امکانات بالکل کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اس کائنات کی ابتدا کا ذکر درج ذیل آیات میں یوں آیا ہے، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے درمیان جو مماثلت پائی جاتی ہے اس سے مفر ممکن نہیں۔ ذہن سوچنے لگتا ہے کہ 1400 برس پہلے عرب کے صحراؤں میں نازل ہونے والی الہامی کتاب میں یہ اٹل سائنسی صدقات کیسے آ گئی۔ سائنسدانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ
کائنات میں کہکشاؤں کی تخلیق سے قبل فلکی مادہ اپنی ابتدائی شکل میں گیسی تودے یا دھوئیں کی شکل میں موجود تھا، جسے قرآن نے دخان کہا۔ اس گیسی مادے کی تشریح کرتے وقت لفظ دھواں زیادہ موزوں لگتا ہے۔ درج ذیل آیات میں کائنات کی اس گیسی حالت کو دخان بمعنی دھواں کہا ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، بس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ ایک بار پھر یہ حقیقت بگ بینگ سے مماثلت رکھتی ہے، اور اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کسی کو علم نہ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم آن حضور کو کہاں سے حاصل ہوا؟ زمانہ قدیم میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ کئی صدیوں تک انسان زیادہ دور دراز کے سفر پر جاتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں یہ خوف دامن گیر رہتا تھا کہ وہ زمانے کے کنارے پر پہنچ کر گر جائیں گے۔ سر فرانسس ڈریک نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ 1957 میں زمین کے گرد بحری سفر کیا تھا۔ قرآن کی درجہ ذیل آیات میں حوالہ موجود ہے کہ دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ کھپ جانا یا ہضم ہو جانا سے یہاں مراد یہ ہے کہ رات دھیرے دھیرے اور بتدریج دن میں بدل جاتی ہے، اور دن اسی طرح رات میں۔ ایسا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین گول ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو رات اچانک دن میں بدل جاتی اور دن رات میں۔ درجہ ذیل قرآنی آیات بھی زمین کے گول ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ یہاں عربی کا لفظ کور استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے لپیٹ لینا یا بل یا چکر دے کر باندھنا، جیسے سر کے گرد پگڑی باندھی ہو جاتی ہے۔ دن اور رات یہ شکل صرف اسی صورت میں اختیار کر سکتے ہیں جب زمین گول ہو۔ زمین گیند کی مانند گول نہیں ہے، بلکہ یہ قطبین پر چپکی ہوئی ہے۔ درجہ ذیل آیات میں زمین کی شکل کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ یہاں عربی لفظ دخاہا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کے انڈے کی شکل زمین کی شکل جیسی ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں صحیح بتایا، حالانکہ اس سے قبل یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔